السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آیت خان۔ آج آپ کے لیے لائی ہوں نیو اسٹوری داغ۔ اسٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ خزاں کے موسم میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر میں اپنی ذات ڈھونڈتی ہوں، جس پر کیا مجھے سنسار زمانے نے میں وہ گناہ ڈھونڈتی ہوں۔ نہ ہو جہاں غم اور یہ ویرانیاں، میں اس نگر جانے کی راہ ڈھونڈتی ہوں۔ مٹنے سے بھی جو مٹ نہ سکا، مٹنے سے بھی جو نہ مٹ سکا، اپنی ذات پہ لگا وہ داغ ڈھونڈتی ہوں۔ وہ کب سے وہاں سر جھکائے بیٹھی تھی، سردی کی وجہ سے اس کا جسم اکڑ رہا تھا، ہونٹ نیلے ہو گئے تھے، مگر اسے کب پرواہ تھی۔ باہر سے زیادہ اس کے اندر کا موسم سرد اور اداس تھا۔ درختوں کے سرد پتے اس کے آس بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آنکھیں موندے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اس شام کے اداس منظر کا حصہ لگ رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ اور چھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سے اس نے آنکھیں کھولی۔ نصرت بیگم اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ کتنی آوازیں دی ہیں، تمہیں سنائی دیتا ہے کہ نہیں؟ وہ گود میں سے اپنی ڈائری اور قلم اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ نواز علی خان کا فون آیا تھا۔ وہ خالدہ اور اشر کے ساتھ آ رہی ہے۔ تم گلزار بی کے ساتھ کھانا بنواؤ دو۔ جی دادو۔ وہ ان کی ہمراہی میں چلتی ہوئی لان میں داخل ہوئی۔ نصرت بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مغرب کا وقت تھا۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھ کر کچن میں آ گئی، جہاں گلزار بھی پہلے سے ہی کام میں مصروف تھی۔ 2 گھنٹے لگ کر گلزار بھی کے ساتھ کھانا تیار کیا۔ وہ لاؤن سے گزر کر اپنے کمرے میں جانے لگی تھی جب نصرت بیگم نے اسے پکارا۔ جی کھانا تیار ہے؟ اس نے صاحبات میں سر ہلایا۔ جب تک خالدہ بھی ادھر ہے تم اس کے سامنے کم جانا، بلکہ جانا ہی نہیں۔ تم جانتی ہو وہ تمہیں پسند نہیں کرتی۔ دادو نے ہر بار خالدہ کے آنے پر کہی جانے والی باتیں دہرائی۔ وہ سر ہی ہلا سکی۔ اب جاؤ۔ وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں آ گئی۔ دل تھا کہ کم سے پھٹنے لگا تھا، مگر آنسو پلکوں پر رکے ہوئے تھے۔ اس نے وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی، کچھ سورتیں پڑھ کر خود پر دم کیا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھی۔ نواز علی آ گیا تھا۔ بے اختیار اس کا دل چاہا
وہ باہر جائے ملے اس سے کھانا کھایا گیا، باتیں ہوئی، وہ سب اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر وہ اس طرح آنکھیں موندے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائی بیٹھی تھی۔ تو کیا میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میری کمی کسی کو نہیں محسوس ہوتی؟ وہ ایسی چھوٹی باتوں پر روتی نہیں تھی۔ کبھی کبھی نصرت بیگم کو لگتا وہ اب نارمل ہے یا ڈھیٹ، کبھی اسے برا لگے، بھلا کہے، ذلیل کرے، گالیاں دے، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر وہ اب نارمل نہیں تھی۔ اسے سب محسوس ہوتا تھا، اسے فرق پڑتا تھا۔ وہ آنسو آنکھوں سے گرنے کے بجائے دل پر گرتے تھے۔ وہ بھڑاس نہیں نکالتی تھی، وہ بات دل میں رکھ کر خود کو اذیت دیتی تھی۔ صبح اس کی آنکھ حسب معمولی فجر کے وقت کھلی۔ جب تک ذہن بیدار ہوتا وہ بیڈ پر بیٹھی رہی، پھر واش روم جا کر وضو کیا، سردی سے بچاؤ کے لیے اپنے گرم شال لپیٹ کر نماز پڑھی اور واپس کمبل میں گھس گئی۔ جسم کو چیر دینے والی سردی تھی، اب نیند آنا مشکل تھی۔ رات کو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے سخت بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بور ہونے کی بجائے سائڈ ٹیبل سے ڈائری اٹھائی۔ دیا ہمیشہ خود جل جل کر سب کو روشنی دیتا ہے، تو کیا یہ نام کا اثر ہے جو میں بھی جل رہی ہوں، مگر مجھے سے کس کو روشنی حاصل ہوئی؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تو کارنے جانے کے لیے بنی ہی دنیا میں آئی ہوں۔ آخر کیوں ایک ہی تانا مجھے ملتا ہے؟ کیا قصور تھا میرا؟ میری ماں کا جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک بار اس نے ایک غلطی کی تھی، خالدہ نے اسے ماں کا تانا دیا تھا۔ اس کی ماں نے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ اس کی بیٹی کو سینے سے لگا رہی ہے، یہ بھی ذلیل کرے گی۔ آخر نسل تو اسی گندے خون کی ہے۔ اس نے یہ بات جان کر نواز علی کو بتا دی تھی، اور ان کے سامنے کھڑی ان کا سبت آزما رہی تھی۔ بتائیں نا بابا، میری ماں نے آخر ایسا کیا کیا تھا؟ اس کا جواب اسے تھپڑ کی صورت میں ملا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کی تھی، مگر تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے جاننا تھا آخر ایسا کیا کیا تھا اس کی ماں نے کہ مرنے کے بعد بھی اسے گالیاں دی جاتی ہیں۔ جس کے نام کا تانا اس کی اپنی ذات پر ایک ایسے داغ کی طرح چپک گیا تھا جو کبھی دھل نہیں سکتا تھا۔
सोचों की दौड़ कहां से कहां तक पहुंच चुकी है, जो कभी सुलझ नहीं सकती थी। इसने डायरी बंद करके साइड टेबल पर रखी और अच्छी तरह शाल लपेट कर बाहर आ गई। घर के पिछले हिस्से में आकर वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। खंख हवा के थपड़े इसके जिस्म को छूकर गुजरते तो सर्दी की एक लहर पूरे जिस्म में सरहात कर जाती। घर का ये हिस्सा इसका पसंदीदा था। वो अपना ज़्यादातर वक्त यहाँ पर गुजारती। इस हिस्से में इंसान तो इंसान, कोई परिंदा भी नहीं आता था। यहाँ बस वो इसकी सोचें, इसकी डायरी और बरगद का बूढ़ा पेड़। दिया बीबी, गुलजार बी की आवाज़ पर इसने सर हिलाया। बेगम साहिबा पूछ रही है कि कॉलेज नहीं जाना क्या? मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, अभी काफ़ी वक्त था। सर्दियों में तो वुमेन क्लास लेट लगती है। मगर वो हाथ मसलते उठकर खड़ी हो गई। वो जानती थी दादो क्यों इसे जल्दी कॉलेज भेजना चाहती है। फुप्पो उठ गई है? इसने गुलजार बी से पूछा। नहीं, अभी सिर्फ बेगम साहिबा उठी है। आप नाश्ता लगाएं, जब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। वो अपने कमरे में आकर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अंग्रेज 15 मिनट बाद वो नाश्ता करके घर से निकल आई थी। दिल तो बहुत चाह रहा था बाबा से मिलकर कॉलेज जाए, मगर वही मजबूरी और बेबसी इसी में हाइल थी। बस के आने में अभी आधा घंटा बाकी था। बस स्टैंड पर इसके अलावा अभी कोई नहीं आया था। वो इसकी तल्ख सोचें और ठंडी हवाएं। आधे घंटे बाद बस आई और वो इसमें सवार हो गई। इसकी नज़र इस सीट पर गई जो हफ्ते से खाली थी, मगर आज वहाँ एक स्मार्ट सा लड़का बैठा था। आंखों पे नज़र का चश्मा पहने हुए हल्के सांवले रंग का लड़का जो किताब पर झुका हुआ था। बेइख्तियार इसके लबों को मुस्कुराहट छू गई। वो मुतमईन सी होकर बस के शीशे से बाहर देखने लगी। नाश्ते की टेबल पर दिया के अलावा सभी अफराद मौजूद थे। दिया नहीं उठी अभी, अशर ने ब्रेड को जैम लगाते हुए कहा। कॉलेज चली गई? नुसरत बेगम ने जवाब दिया। बाकी अफराद खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। बाहर, मामू जान, आपकी बेटी अपनों से मिलना पसंद नहीं करती। रात को हमारे आने से पहले कमरे में घुस गई और सुबह हमारे उठने से पहले कॉलेज। वो नाराज़गी से नवाज अली को बता रहा था। ये ना कहो कि वो मिलना पसंद नहीं करती, अपने इससे मिलना पसंद नहीं करते। अब बार बार वो जलील होने से तो